السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات۔ حضرات محترم، سب سے پہلے تو اللہ کی حمد و ثنا کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد مجھے، آپ کو، پوری امہ کو رمضان کی یہ سعادتیں، یہ رحمتیں، برکتیں مبارک ہوں۔ اللہ ہمیں ان رحمتوں سے صحیح مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو اس رمضان میں آج موجود نہیں ہیں، گزشتہ سال موجود تھے اور اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ جو ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرمائے، نیک عمل کے لیے ایمان والی زندگی نصیب فرمائے۔ حضرات محترم، روزے سے متعلق قرآن کریم کی آیات سورہ بقرہ کی ہیں اور دوسرے سپارے کی ہیں۔ گزشتہ سال، غالباً گزشتہ سال میں نے ان آیات پہ اتنی تفصیل سے بات کی تھی کہ اس ایک رکوع میں ہماری ایک سے زائد نشستیں ہوئی تھیں، لیکن اس سال میری کوشش ہے کہ میں اس پورے رکوع پہ اجمالاً بات کر لوں تاکہ دیگر موضوعات پہ بھی جا کے بات ہو سکے۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لا چکے ہو۔ اللہ کا انداز تخاطب یہ ہے، اے وہ لوگوں جو مجھ پہ ایمان لا چکے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اللہ یا ایھا الناس بھی کہہ سکتے تھے، اللہ کچھ بھی کہہ سکتے تھے۔ اللہ نے جب فریضہ عائد کیا ہے تو ایمان کو سب سے پہلے رکھا ہے کہ تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لا چکے ہو۔ کتب علیکم الصیام، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ اس سے اللہ کی ساورنٹی کا پتہ چلتا ہے، اللہ کے جلال کا، اس کی قدرت کا، اس کی عزیزیت کا پتہ چلتا ہے کہ حکم دینے والا کس انداز سے حکم دے رہا ہے۔ وہ ریکویسٹ نہیں کر رہا تو وہ لوگوں جو میرے اوپر ایمان لا چکے ہیں کہ اللہ کا ہر حکم ماننا ہے، تو بس اب یہ حکم ہے، تم پر روزے میں نے لکھ دیے ہیں۔ لکھنے میں کتنا حکم نمایاں ہوتا ہے۔ تم پر روزے فرض ہیں، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، کوئی اور اسلوب بھی اپنا سکتے ہیں، لیکن کتاب کا کتبہ لکھ دیے گئے، یہ اسلوب اپنا کے اللہ تعالیٰ نے حکم کو انتہائی نمایاں کر دیا ہے۔ اس انداز سے، اسلوب سے اللہ کی حاکمیت انتہائی نمایاں، ظاہر اور باہر ہو جاتی ہے۔ ایمان والو، تم پر روزے لکھ دیے گئے ہیں۔ کتب علیکم الصیام، اور تم اکیلے نہیں ہو اس فرضیت میں۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ لیکن روزوں کا مقصد کیا ہے؟ کوئی اس سے اللہ کو فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی بیدار ہو جائے،
روزہ اللہ نے کیوں فرض کیا؟ سیدھی سی بات ہے، عبادت تھی، عبادت کا ایک طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کروانی، اور ہمارا مقصد تخلیق بھی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے تو ہماری تو پیدائش ہی اللہ کی عبادت کے لیے ہوئی ہے۔ یہ دعوت و تبلیغ بھی اللہ کی عبادت پہ لانے کے لیے ہے، یہ سیاست شرعیہ بھی اللہ کی عبادت پہ لانے کے لیے ہے۔ خود حکومت مقصود نہیں ہے اسلام میں، اسی طرح بذات خود دعوت مقصود نہیں ہے، دعوت جس چیز کی دی جا رہی ہے وہ مقصود ہے، اللہ کی عبادت مقصود ہے۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ جس طرح جائے نماز پر اللہ کا اقتدار ہے، جائے اقتدار پر بھی اللہ کا اقتدار ہونا چاہیے، تو کیوں؟ اسی لیے کہ عبادت میرے اور آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ اگر ریاست میں، سیاست میں، قیادت میں، معاشرے میں اگر اسلام نہ ہو، پھر مشکلات پیش آتی ہیں اسلام پہ عمل کرتے ہوئے۔ آپ نے روزہ رکھا ہے، لوگ کھا پی رہے ہیں، کل عصر کا وقت ہے، پہلا روزہ ہے، میرا بچپن کا ایک ساتھی ملا، خیر میرے سے کوئی خاص دوستی تو نہیں تھی، مالہ داری تھی، NCA کا پڑھا ہوا بچہ ہے، وہ جیسے ان کا انداز ہوتا ہے، آپ کو پتہ ہی NCA میں جائے تو بندہ کیا بن جاتا ہے، وہ ایک نئی مخلوق بن جاتی ہے، وہ آپ کے سامنے ہی ہے۔ بات کی تو اس نے مجھے مذاق سے کہا کہ آپ پیر و مرشد بن گئے ہیں۔ میں نے کہا پیری مریدی تو مرشدی تو تم نے مجھ سے چھین لی ہے، پیر تو تم نظر آ رہے ہو اس وقت، گدی بنی ہوئی عجیب سی حالت ہے، لیکن جو بتانے کا مقصد وہ ہے، ہاتھ میں ڈن ہل کی ڈبی ہے، بڑی سمارٹ سی ڈبی ہاتھ میں، اور پہلا روزہ ہے، عصر کا وقت ہے، میں افطاری لینے جا رہا ہوں اور اس کے ہاتھ میں سگریٹ کی ڈبی ہے۔ میں نے کہا یار یہ تو جیب میں رکھ لو، یہ روزہ ہے، ہاں کر کے جیب میں رکھ لو۔ واللہ علم روزہ تھا نہیں تھا میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا، حسن ظن ہی رکھوں گا، لیکن روزے کی حالت میں ہاتھ میں اس طرح چیز رکھنا یہ ایمان کے تقاضے کے خلاف ہے۔ مسافر خانے کھول دینا، یہ بھی مسافر خانہ کھلا ہوا آج بھی، یہ مسافر خانہ بھی کھلا ہوا ہے۔ قانون کے دائرے میں اللہ کی حاکمیت کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، قانون کے دائرے میں اللہ کی حاکمیت کا تمسخر اڑایا جا رہا ہے۔ مجھے یہ بتائیں اللہ کی رحمت آئے گی کہ عذاب آئے گا؟ کوئی جاہل کرے تو ہم کوئی تعویل بھی کریں، اسے پتہ نہیں ہے، پڑھے لکھے قوم کا پڑھا لکھا طبقہ جس نے قوم کو شعور دینا، قوم کو چلانا ہے، وہاں سب کچھ چل رہا ہے، یہ ایمان کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ تقوی پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو ہم پورے باقی 11 مہینوں کی تربیت لے رہے ہیں اس وقت، اگر اس مہینے میں تربیت نہ لے سکے باقی 11 مہینے کیسے تربیت ہوگی؟ اس مہینے میں اگر آنکھ میری اگر خیانت سے محفوظ نہ رہ سکے، میری زبان خیانت سے محفوظ نہ رہ سکے، سمجھ رہی تو کیا بنے گا؟ میرے ہاتھ، میری سوچ، میرے خیالات، میرا رزق اس مہینے میں ہی صحیح نہ ہو، پھر یہی وجہ علماء لکھتے ہیں اگر کسی کے پاس حلال حرام مکس کمائی ہے تو حلال کو الگ کر کے کھائے، اور اگر بالفرض بہت اچھا، اگر بالفرض اس کے پاس حلال ہے ہی نہیں، ادھار لے کے کھا لے، کم سے کم وہ ادھار تو اس کے لیے حلال ہوگا۔ 1 مہینہ ادھار پہ چلے لیکن حلال پہ چلے، اللہ باقی 11 مہینوں میں آسانی پیدا کر دیں گے۔ یہی بات کی لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ خصوصاً جو کنونشنل بینکس ہیں ان میں کام کرنے والوں کو کہتا ہوں ادھار لے کے کھائیں، اور خصوصاً وہ ساتھی جو ہر قسم کا مقدمہ لے لیتے ہیں، وہ پرواہ نہیں کرتے کہ کس ٹائپ کا آ رہا ہے، وہ حلال حرام کمائی کو الگ الگ کریں، الگ الگ نہیں ہو رہی ادھار لے لیں، کم سے کم 1 مہینہ تو صحیح گزرے، لعلکم تتقون پھر ہی ہوگا۔ تقوی تھوڑی دیر کے لیے کھانے پینے سے رکنے کا نام تقوی نہیں ہے،
تقوی نفس کی ایک مسلسل کیفیت کا نام ہے. اللہ نے جو کہا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا ہے وہ رکنا ہے، اس سے رکنا ہے. اللہ کے رسول نے جو حکم دیا ہے وہ کرنا ہے، جس سے روکا ہے اس سے رکنا ہے. یہ تقوی ہے. یہ ایک مستقل کیفیت کا نام ہے. تھوڑی دیر کے لیے رک جانا، اس کے بعد کام کر لینا، یہ تقوی نہیں ہے. اس کو ہمارے مدارس کی بعض علماء کی زبان میں کہتے ہیں یہ کلابی تقوی ہے، کتے والا تقوی ہے. کتا جب پیشاب کرتا ہے تو ایک ٹانگ اٹھا لیتا ہے،